بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اعلم ان هاتين القاعدتين يشملهما الكلام على النية وفيها مباحث. الأول في بيان حقيقتها، الثاني في بيان ما شرعت لأجله، الثالث في بيان تعيين المنوي وعدم تعيينه، الرابع في بيان التعرض لصفة المنوي من الفرضية والنفلية والأداء والقضاء، الخامس في بيان الإخلاص فيها، السادس في بيان الجمع بين عبادتين بنية واحدة، السابع في بيان وقتها، الثامن في بيان عدم اشتراط استمرارها وفيه حكمها في كل ركن من الأركان، التاسع في محلها، العاشر في شروطها. أما الأول فهي في اللغة القصد كما في القاموس. نوى الشيء ينوي نية مشددة وتخفف قصده، انتهى. وفي الشرع كما في التلويح قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل، انتهى. ولا يرد عليه النية في التروك لأنه كما قدمناه لا يتقرب بها إلا إذا صار الترك كفا وهو فعل وهو المكلف به في النهي، لا الترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلا تحت القدرة للعبد كما في التحرير. وعرفها القاضي البيضاوي بأنها شرعا الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لحكمه، ولغة انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حالا أو مآلا، انتهى. ثم اعلم أن هاتين القاعدتين يشملهما الكلام على النية وفيها مباحث. پھر جاننا چاہیے کہ ان دونوں قاعدوں کو کلام نیت پر شامل ہے اور اس میں چند مباحث ہیں. پہلی بحث اس کی حقیقت کے بیان میں یعنی نیت کی حقیقت کے بیان میں، دوسری بحث اس بیان میں جس کی وجہ سے وہ مشروع ہے، تیسری بحث منوی کی تعیین اور عدم تعیین کے بیان میں، چوتھی بحث منوی کی صفت یعنی فرضیت، نفلیت، ادا اور قضا سے تعرض کے بیان میں، پانچویں بحث اس میں اخلاص کے بیان میں، چھٹی بحث دو عبادتوں کو ایک نیت کے ساتھ جمع کرنے کے بیان میں، ساتویں بحث اس کے وقت کے بیان میں، آٹھویں بحث اس کے استمرار کے شرط نہ ہونے کے بیان میں، اور اسی میں ارکان میں سے ہر رکن میں اس کا حکم بھی ہے، یعنی اسی بحث میں ارکان میں سے ہر رکن میں اس کا حکم بھی ہے. التاسع فی محلھا، نویں بحث نیت کے محل کے بیان میں، دسویں بحث اس کے شرائط کے بیان میں. اما الاول فہی فی اللغۃ القصد کما فی القاموس، بہرحال پہلی بحث تو وہ یعنی نیت لغت میں قصد و ارادے کو کہتے ہیں جیسا کہ القاموس میں ہے. نوى الشیء ینوی نیتن تشدید کے ساتھ، وتخفف اور مخفف بھی پڑھا گیا ہے یعنی بغیر تشدید کے، قصدہ کسی چیز کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، انتہا القاموس کی بات پوری ہوئی. اور شریعت کی اصطلاح میں جیسا کہ التلویح میں ہے، ایجاد فعل میں یعنی کسی کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے تقرب کا ارادہ کرنے کا نام ہے، انتہا. یہاں التلویح کی عبارت بھی مکمل ہو گئی. ولا يرد علیہ النیۃ فی الطروق، اور اس پر اعتراض وارد نہیں ہوتا نیت فی الطروق سے، اس لیے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ ان سے یعنی طروق سے تقرب حاصل نہیں کیا جاتا مگر اس وقت جب کہ وہ ترک کف ہو، کف بن جائے اور وہ فعل ہے، اور نہیں میں یہی مکلف بھی ہے نہ کہ ترک جو کہ عدم کے معنی میں ہے، اس لیے کہ وہ انسان کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہوتا جیسا کہ التحریر میں ہے. اور قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے
اس کی تعریف یہ کی ہے کہ نیت شرعن رضائے الہی کی جستجو اور اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے فعل کی طرف ارادے کے متوجہ ہونے کا نام ہے، اور لغتاً اس امر کی طرف قلب کے رجحان کا نام ہے جو کسی غرض یعنی جلب منفعت یا دفع مضرت کے موافق ہو، جس کو وہ جلب منفعت یا دفع مضرت کے موافق سمجھتا ہو، حال یا استقبال میں، حالن او معلن، حال یا استقبال میں۔ انتہا۔ یہاں قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کی عبارت بھی مکمل ہو گئی۔ ثم اعلم ان هاتین القاعدتین، فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں قاعدے، یعنی پہلا قاعدہ لا ثواب الا بنیہ، اور یہ دوسرا قاعدہ الامور بمقاصدہا، ان دونوں قاعدوں کو نیت پر کلام شامل ہے، یعنی ان دونوں قاعدوں میں نیت کے تعلق سے بحث کی جاتی ہے، نیت سے دونوں میں بحث ہے۔ اگرچہ پہلے قاعدے لا ثواب الا بالنیہ اس میں حکم اخروی کا بیان ہے، اور اس دوسرے قاعدے الامور بمقاصدہا میں حکم دنیاوی کا بیان ہے، لیکن بہرحال نیت سے دونوں میں بحث ہے، نیت پر کلام دونوں میں کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے نیت کے مباحث اور نیت سے متعلق کچھ ضروری باتیں مصنف یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، اور مصنف نے یہاں اجمالی طور پر 10 مباحث شمار کرائی ہیں، اجمالی طور پر، اور پھر ان کو تفصیلی طور پر اخیر تک بیان کرتے چلے جائیں گے، اس دوسرے قاعدے کے اخیر تک، دوسرے قاعدے کے اخیر تک یہ 10 مباحث ہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور پھر ان مباحث کے تحت جو ہے بہت سارے مسائل ہیں، جزیات ہیں۔ تو 10 مباحث ہیں۔ پہلی بحث اور پہلی مبحث کیا ہے؟ نیت کی حقیقت کے بیان میں ہے۔ پہلی مبحث نیت کی حقیقت کے بیان میں ہے، یعنی نیت کے لغوی شرعی معنی وغیرہ بیان کیے جائیں گے۔ اور دوسری بحث اس بیان میں کہ نیت کس وجہ سے مشروع ہے، اس کے مشروع ہونے کی کیا وجہ ہے۔ اور تیسری بحث منوی کی تعیین اور عدم تعیین کے بیان میں، یعنی جس چیز کی نیت کی گئی ہے اس میں تعیین نیت یا عدم تعیین نیت ضروری، کہاں کن عبادات میں ضروری اور کن میں نیت ضروری نہیں، تو اس کی تفصیلات اس تیسری مبحث میں آئیں گی۔ چوتھی مبحث منوی کی صفت، یعنی فرضیت، نفلیت، ادا اور قضا سے تعرض کے بیان میں، اس میں یہ ساری چیزوں کا بیان ہوگا۔ اور پانچویں بحث نیت میں اخلاص کے بیان میں، اور چھٹی بحث دو عبادتوں کو ایک نیت سے جمع کرنے کے بیان میں، نیت ایک کی گئی لیکن دو عبادتوں کو جمع کر رہا ہے۔ اور ساتویں بحث نیت کے وقت کے بیان میں، آٹھویں بحث اس کے استمرار کے شرط نہ ہونے کے بیان میں، یعنی نیت شروع میں کر لی پھر آیا وہ اخیر تک اس نیت کا باقی رہنا ضروری ہے یا نہیں ہے، تو اس میں یہ تفصیلات آئیں گی۔ پھر ارکان میں سے ہر رکن میں اس کا کیا حکم ہے، یہ تفصیلات بھی اسی آٹھویں مبحث میں آئیں گی۔ التاسع فی محلھا، اور نویں بحث اس کے محل کے بیان میں، اور 10ویں بحث اس کے شرائط کے بیان میں، نیت کے شرائط کے بیان میں۔ یہ اجمالی طور پر مصنف نے شمار کرائی ہیں 10 مباحث۔ اب ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو پہلی مبحث اور پہلی بحث ہے نیت کی حقیقت کے بیان میں۔ تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں فہیہ فی اللغۃ القصد کما فی القاموس، کہ نیت لغت میں قصد و ارادے کے معنی میں ہے جیسا کہ القاموس میں ہے۔ نیت جو ہے قصد و ارادے کو کہتے ہیں، یہ القاموس کے حوالے سے مصنف نے بیان فرمایا۔ نوا ینوی نیتن باب ضربہ سے آتا ہے، اور اس کا مصدر قیاس کے مطابق نیت کی تشدید کے ساتھ ہے۔ نو الشیء ینوی نیتن تشدید کے ساتھ ہے قیاس کے مطابق، لیکن اہل عرب سے خلاف قیاس اس کو مخفف بھی پڑھا گیا ہے، یعنی بغیر تشدید کے بھی پڑھا گیا ہے، نیتن نیتن۔ نو الشیء ینوی نیتن مشددتن وتخفف، تو قیاس کے مطابق تو نیت تشدید کے ساتھ ہی ہے، لیکن خلاف قیاس بھی اہل عرب سے مسموع ہے، یعنی مخفف پڑھا جانا اس کا۔ اور اس کے معنی قصدہ کسی چیز کا ارادہ کرنا۔ وفی الشرع کما فی التلویح قصد الطاعة والتقرب الى اللہ تعالی فی ایجاد الفعل،
یہاں القاموس کے حوالے سے مصنف نے اس کے لغوی معنی قصد و ارادے کے بیان فرمائے ہیں، اور اخیر میں بالکل لغتاً انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضرر حالا او معالا. یہاں قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کے حوالے سے اس کے لغوی معنی بیان کیے ہیں کہ قلب کا اس امر کی طرف رجحان ہے، اس امر کی طرف مائل ہونا ہے جس کو وہ کسی غرض کے موافق سمجھتا ہو، یعنی جلب منفعت یا دفع مضرت کے، خواہ وہ غرض حال میں پوری ہو رہی ہو یعنی فی الفور، یا معال یعنی بعد میں وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہو. تو قلب کا کسی جانب مائل ہو جانا جلب منفعت یا دفع مضرت کے لیے، اب وہ ضرورت وہ غرض حال یا استقبال میں پوری ہو رہی ہو، یہ بات الگ ہے. اور شرعی معنی جو التلویح میں بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ایجاد فعل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے تقرب کا ارادہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے تقرب کا ارادہ کرنا. اور دوسرے شرعی معنی جو قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ رضائے الہی کی جستجو اور اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے فعل کی طرف ارادے کے متوجہ ہونے کا نام ہے، فعل کی طرف ارادے کے متوجہ ہونے کا نام، یہ انہوں نے شرعی تعریف کی ہے. تو یہاں پر جو مصنف رحمہ اللہ نے تعریفات بیان کی ہیں ان میں لغوی اور شرعی معنی میں صرف الفاظ کا فرق ہے، حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے. الفاظ کا کس معنی کا فرق ہے؟ تو یہاں القاموس کے حوالے سے مصنف نے نیت کے معنی القصد بیان فرمائے ہیں، قصد و ارادہ بیان فرمائے ہیں. اور قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے جو بیان فرمائے ہیں وہ یہ بیان فرمائے ہیں کہ کسی جلب منفعت یا دفع مضرت کی غرض سے قلب کا کسی جانب مائل ہو جانا. تو ان دونوں میں صرف لفظی فرق ہے یا اجمال اور تفصیل کا فرق ہے، اس لیے کہ القاموس میں جو معنی بیان کیے ہیں قصد و ارادے، تو ظاہر ہے کہ یہ قصد و ارادہ کسی جلب منفعت یا دفع مضرت ہی کے لیے ہوگا، یہ قصد و ارادہ کسی جلب منفعت یا دفع مضرت کے لیے ہی ہوگا. تو ان میں صرف اجمال اور تفصیل کا فرق رہا، یعنی قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے جو اس کے لغوی معنی بیان فرمائے ہیں اور القاموس کے حوالے سے جو لغوی معنی ہے ان میں صرف اجمال اور تفصیل کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے. ایسے ہی التلویح کے حوالے سے جو شرعی معنی بیان فرمائے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے کسی فعل کو وجود میں لانا، کسی فعل کو وجود میں لانا اللہ کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے. اور جو قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فعل ارادے کے فعل کی طرف متوجہ ہونا، قصد کے فعل کی طرف متوجہ ہونا رضائے الہی کے حصول کے لیے. تو ان میں صرف الفاظ کا فرق ہے، اس لیے کہ تقرب اللہ یا رضائے الہی کا حصول، یا ایسے ہی ایجاد فعل کا قصد یا فعل قصد کے فعل کی طرف متوجہ ہونا، ان میں صرف الفاظ کا فرق ہے، باقی حقیقت میں کوئی ان میں فرق نہیں اور کوئی اختلاف نہیں ہے. تو نیت کے لغوی معنی قصد و ارادے کے ہیں اور یہ قصد و ارادہ کسی جلب منفعت یا دفع مضرت ہی کے لیے ہوگا. اور شرعی معنی رضائے الہی کی جستجو اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے فعل کی طرف ارادے کے متوجہ ہونے کا نام ہے. یا جو التلویح کے حوالے سے مصنف نے یہاں معنی بیان فرمائے ہیں کہ ایجاد فعل میں اللہ کا قرب حاصل کرنا، تو ان میں صرف الفاظ کا فرق ہے، باقی حقیقت میں کوئی ان میں اختلاف اور کوئی فرق نہیں ہے. دوسرے یہ ولا یرد علیہ النیت فی الطروق، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے نیت کی دو تعریفیں کی ہیں اور دونوں میں ایجاد فعل کا ذکر ہے، یعنی فعل کو وجود میں لانا کا ذکر ہے. حالانکہ اگر کوئی آدمی کسی برائی کی طرف مائل ہو اور اس کے لیے پورے طور پر تیار اور آمادہ ہو جائے اور پھر اسے چھوڑ دے تو یہ ترک ہے اور فعل نہیں ہے، حالانکہ اس میں بھی نیت کی جاتی ہے اور اس میں ایجاد فعل نہیں پایا جا رہا ہے. تو مصنف کی یہ تعریف اپنے تمام افراد کو جو ہے جامع نہیں ہے،
مصنف کی یہ تعریف جامع نہیں ہے۔ تو اس کا جواب مصنف نے یہاں پر یہ دیا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ برائی کے لیے تیار ہو جائے اور پھر اسے چھوڑ دے تو یہ ترک ہے، یہ ترک نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کف ہے، اس سے آگے بڑھ کر کف ہے، اور کف جو ہے یہ فعل نفس ہے، کف فعل نفس ہے۔ مصنف کی یہاں پر ایجاد فعل سے جو مراد ہے وہ عام ہے، خواہ فعل نفس ہو یا فعل جوارے ہو، خواہ فعل نفس ہو یا فعل جوارے ہو، لہذا اس کو لے کر اس کی تفصیل پیچھے بھی آئی تھی کہ ترک اگر کف بن جائے تو وہ فعل نفس کے درجے میں، ہاں تو کف فعل نفس ہے اور یہ نہیں میں مکلف بھی ہے، لہذا اس کو ترک کہنا جو عدم کے معنی میں ہے یہ درست نہیں ہے، یعنی یہ تو ترک سے آگے بڑھ کر یعنی کف ہے، اور کف جو ہے فعل نفس ہے، اس لیے کہ ترک یہ تو انسان کی قدرت کے تحت داخل ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے ایک مرتبہ اور ترجمہ دیکھتے چلے جائیے، پھر جان لیجئے کہ ان دونوں قاعدوں کو کلام نیت پر شامل ہے، اور نیت میں چند مباحث ہے، پہلی مبحث نیت کی حقیقت کے بیان میں، اور دوسری اس بیان میں کہ وہ کس وجہ سے مشروع ہے، تیسری منوی کی تعین اور عدم تعین کے بیان میں، اور چوتھی بحث منوی کی صفت یعنی فرضیت، نفلیت، ادا اور قضا سے تعرض کے بیان میں، اور پانچویں مبحث نیت میں اخلاص کے بیان میں، اور چھٹی مبحث دو عبادتوں کو ایک نیت سے جمع کرنے کے بیان میں، اور ساتویں مبحث نیت کے وقت کے بیان میں، اور آٹھویں مبحث اس کے استمرار کے شرط نہ ہونے کے بیان میں، اس کے استمرار کے شرط نہ ہونے کے بیان میں، اور اسی مبحث میں ارکان میں سے ہر رکن میں اس کا حکم بھی ہے۔ نویں بحث اس کے محل کے بیان میں، اور 10ویں بحث اس کے شرائط کے بیان میں۔ بہرحال پہلی مبحث تو وہ یعنی نیت لغت میں قصد و ارادے کا نام ہے، جیسا کہ القاموس میں ہے، نو شیء ینوی نیتن تشدید کے ساتھ، اور مخفف بھی پڑھا گیا ہے، کسی بمعنی کسی چیز کا قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ انتہا القاموس کی بات پوری ہوئی، اور شریعت کی اصطلاح میں جیسا کہ التلویح میں ہے، ایجاد فعل میں اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اس کے تقرب کا ارادہ کرنا۔ انتہا التلویح کی عبارت بھی مکمل ہو گئی، اور اس پر نیت فی الطروق سے اعتراض وارد نہیں ہوتا، اس لیے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ ان طروق سے تقرب حاصل نہیں کیا جاتا مگر اس وقت جب کہ ترک کف بن جائے اور وہ فعل ہے، اور وہی نہیں میں مکلف بھی ہے، نہ کہ ترک جو کہ عدم کے معنی میں ہے، اس لیے کہ وہ انسان کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہوتا۔ التحریر میں ایسا ہی ہے، اور قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ نیت شرعاً رضائے الہی کی جستجو اور اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے فعل کی طرف متوجہ ہونے والے ارادے کا نام ہے۔ الارادۃ المتوجہۃ نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ تعالی و امتثالا لحکمہ، فعل کی طرف متوجہ ہونے والے ارادے کا نام ہے رضائے الہی کی جستجو اور اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے۔ وَلُغَةً انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضرر حالا او مآلا انتہا، اور لغتاً قلب کے اس امر کی طرف رجحان کا نام ہے جسے وہ کسی غرض یعنی جلب منفعت یا دفع مضرت کے موافق سمجھتا ہو، حال یا استقبال میں، حال یا استقبال میں اسے جلب منفعت یا دفع مضرت کے موافق سمجھتا ہو۔